فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے. یعنی ہمیں اور فوج کو ایک ایسا پیش کیا جائے کہ ہم ایک دوسرے کے کوئی مخالف ہیں, اور یہ ایک پلان کر کے کیا جا رہا ہے. میں صرف جو آپ سب دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری گورنمنٹ چل رہی تھی تو سب سے زیادہ تنقید جب آتی تھی ہندوستان سے میرے اوپر, تو وہ یہ کیا کہتے تھے کہ عمران خان فوجیوں کا, پاکستانی فوج لے کے آئی ہوا ہے, ان کا پتلا ہے. سب سے زیادہ یہ کرتے تھے, اور مسلسل ان کو تکلیف تھی کہ جی یہ فوج اور گورنمنٹ ایک ہی پیج پہ چل رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں اس چیز کا علم ہے یا نہیں, یا یاد ہو یا نہ ہو, کہ ایک ہمارے سوشل میڈیا کے جنونی نوجوانوں نے ایک چیز, ایک بے نقاب کیا جس کو کہتے تھے یورپین یونین کی ڈس انفارمیشن لیب. یہ کیا تھی؟ اس میں تقریباً 800 فیک سائٹس تھی, اور یہ فیک سائٹس کیا کر رہی تھی؟ یہ مسلسل پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہی تھی, جس میں کئی پاکستان کے صحافی بھی شامل تھے, کئی وہ لوگ شامل تھے جو آج اس امپورٹڈ حکومت کے ساتھ اب نظر آتے ہیں. اور یہ کیا کہہ رہے تھے؟ دو لوگوں کو اٹیک کر رہے تھے, ایک عمران خان کو اور ایک پاکستانی فوج کو, اور تکلیف یہ تھی کہ یہ ساتھ چل رہے ہیں. اب میں آپ کو ذرا تھوڑا پیچھے لے جاؤں کہ جب ممبئی کے اٹیک ہوا, دہشت گردی کا اٹیک ہوا ممبئی میں, تو آصف زرداری نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کا جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کو ممبئی بھجوایا جائے. یعنی سوچیں کہ اپنا ملک کا اس وقت صدر تھا, کہتا تھا اس کو ممبئی بھجوایا جائے. اور پھر یہی آصف زرداری حسین حقانی کے ذریعے امریکنوں کو میسج پہنچاتا ہے کہ امریکنوں کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فوج سے آصف زرداری کو بچائیں. اور دوسری طرف نواز شریف, یہی جب ممبئی اٹیکس ہوئے تو اس نے, نواز شریف سب سے پہلے بولا کہ وہ جو ایک لڑکا وہ کون سے گاؤں میں تھا پاکستان میں جدھر سے اٹیک ہو. اس نے کم باکر کو ایک انٹرویو دیا تھا, اور اس نے اس انٹرویو میں بتا دیا کہ وہ پاکستان سے ہے. یعنی پہلے ہی ایک بہت بڑا ایک پاکستان کے خلاف ایک مہم چلی ہوئی تھی, اور خاص طور پہ آئی ایس آئی اور پاکستانی فوج کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. تو نواز شریف نے پہلے کہا یہ. پھر ڈون لیکس کیا تھی؟ ڈون لیکس کے اندر نواز شریف, اس کی گورنمنٹ باقاعدہ یہ کہتی ہے کہ جو دہشت گردی ہندوستان کے خلاف ہو رہی ہے اس میں پاکستان کی آئی ایس آئی ملوث ہے, پاکستان کی فوج. اور نریندر مودی بار بار پاکستان کے سپہ سالار جو تب تھے جنرل رحیل, بار بار یہ کہتے تھے کہ وہ دہشت گرد ہے, دہشت گردوں کا سردار ہے. اور نواز شریف اس کو شادی پہ بلا رہا تھا, اسی نریندر مودی کو. اسی نریندر مودی کو جب کھاٹمانڈو کے اندر سارک کانفرنس ہوتی ہے تو برکا دت جو ان کی لیڈنگ جرنلسٹ ہیں وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ چھپ کے سائٹ پہ نواز شریف نریندر مودی سے میٹنگ کر رہا تھا, اور اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنی فوج سے مجھے بچائیں, یعنی اپنی فوج سے ڈر کے. اب یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب غدار ہیں. ان لوگوں کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کی اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں, ان کی کرپشن جو یہاں سے پیسہ چوری کر کے لے کے گئے اس کے اوپر داستانیں لکھی ہوئی ہیں, بیرون ملک کتابوں میں مینشن ہے, بی بی سی کی ڈاکیومنٹری میں ان کی چوری کا مینشن ہے کہ یہاں سے چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گئے. یہاں ان کے اوپر پتہ نہیں کتنے کرپشن کیسز ہیں. تو آج یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اپنی فوج کے خلاف ہیں, اور یہ اب محب وطن وہ پاکستانی بن گئے ہیں جو کہ آ کے ہمیں غدار کہہ رہے ہیں. دیکھیں, یہ سازش اتنی خطرناک ہے کہ اگر ایک ملک کی سب سے بڑی جماعت کو اگر آپ اس کی فوج کے سامنے کھڑا کر دیں اور ان کے اندر اختلافات پیدا کر دیں, اس سے زیادہ ملک کو نقصان کوئی چیز نہیں پہنچا سکتی. میں 18 سال کا بھی نہیں تھا جب میں ایسٹ پاکستان میچ کھیلنے گیا, مجھے یاد ہے 1970 مارچ میں,
اور میں اپنے میرا فرسٹ کزن تھے بریگیڈیئر شفیق، ان کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا. تب مجھے پتا چلا کہ وہ کتنی نفرت اپنی فوج کے اندر اور وہ بنگلہ دیش کی جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے اندر پھیل چکی تھی. اور اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ٹوٹا. ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا ملک جب آپ ایک سب سے بڑی جماعت اور فوج کے بیچ میں جو ہوا، یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے افسوسناک واقعہ کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا. آج وہی کوشش کی جا رہی ہے. ایک پارٹی ہے پاکستان کے اندر جو پوری فیڈرل لیول کے اوپر پارٹی ہے، سارے صوبوں کے اندر پارٹی ہے، سب سے بڑا ووٹ بینک اس پارٹی کا ہے. وہ پارٹی اوپر سے لے کے گلگت سے لے کے قبائلی علاقے سے لے کے کوئٹہ سے لے کے کراچی، سندھ، پنجاب، سارے ملک میں آج وہ سب سے بڑی پاکستان کی پارٹی ہے. اور یہ سازش کی جا رہی ہے، اور سازش وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس بیرونی سازش کا حصہ ہیں، کولیبریٹرز ہیں. وہ سازش کیوں کر رہے ہیں؟ اب میں بتاؤں ہوا کیا. پہلے ہماری گورنمنٹ گرائی گئی، انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گا. یہاں جب گورنمنٹ جاتی ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، وہ پبلک سڑکوں کے اوپر آ گئی. پھر ہم نے ایک پرامن احتجاج کرنا تھا 25 مئی کو. انہوں نے وہ یعنی عوام کے خلاف جو ظلم کیا ہے، یعنی کبھی اس ملک کی تاریخ میں ایسی حرکتیں نہیں ہوئی. 2-2 3 بجے لوگوں کے گھروں میں جا کے وہاں عورتوں نہ چادر نہ چار دیواری کی فکر، وہاں انہوں نے دہشت پھیلائی. کبھی ایسی دہشت نہیں پاکستان میں پھیلائی گئی. جس طرح کی شیلنگ کی فیملیز پہ، لوگوں پہ، یعنی جو انہوں نے کر سکتے تھے وہ ظلم کیا. اور اس کے پیچھے ایک ہی سوچ تھی کہ اس کو کرش کر دو پارٹی کو. ان کے ممی ڈیڈی ٹائپ لوگ ہیں، یہ جب ہم پورا زور لگائیں گے، ان کو ڈرائیں گے، یہ سارے گھروں میں بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد آ گیا بائی الیکشن کمیشن پوری طرح ان کے ساتھ ملی ہوئی. اس نے ہر حربہ استعمال کیا ان کو جتانے کے لیے نون لیگ کو. ایڈمنسٹریشن ساری ان کے ساتھ ملی ہوئی. پوری انہوں نے کوشش کی وہ الیکشن، اور ان کو پورا اعتماد تھا کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے. اس طرح کی پبلک نکلی کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بائی الیکشن کیا، جنرل الیکشن میں اس طرح پبلک نہیں نکلی. اور سارے جو منصوبے تھے ان کے فیل ہو گئے. اور یہ ساری جماعتوں نے مل کے الیکشن لڑا اور وائپ آؤٹ ہو گئی پنجاب سے. اس کے بعد اور خوف مزید آ گیا ان کو. اور اب یہ جو مرحلہ جس میں ہم اب آ رہے ہیں، یہ اب وہ مرحلہ ہے. اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں؟ پہلے تو یہ جو سارا پوری کیمپین کی ہوئی ہے کہ کسی طرح ہماری اور فوج کے بیچ میں ہماری لڑائی شروع ہو جائے. دوسری چیز کہ انہوں نے اب پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ ہمیں پارٹی کو توڑنے کا. پلان کا سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے آ گیا الیکشن کمیشن نے، جو یہ فورن فنڈنگ کیس ہے. اب فورن فنڈنگ کیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. یہ صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی جب وہ پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ فورن فنڈنگ ہے. وہ پارٹی جس کی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جس نے ایک باقاعدہ پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے، جس کا کوئی اس ملک کے اندر کوئی نہ کبھی کسی نے پہلے کی، اور نہ یہ وہ پارٹیز جن کے سربراہوں کو لوگ کرپٹ سمجھتے ہیں، وہ کبھی فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتی. تو وہ پارٹی جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی، جس پارٹی نے باقاعدہ 40,000 ڈونرز کے نام دیے ہوئے 2012 میں، 40,000 لوگ، وہ لوگ خود کال کر کے کہتے ہیں کہ ہاں ہم ڈونر ہیں. ان میں سے کئی لوگوں کو انہوں نے بتا دیا کہ جی کوئی فورن نیشنل وغیرہ، جو ان کو کئی پاکستانیوں کو بنا دیا کہ جی یہ تو غیر ملکی ہیں. وہ پارٹی جس نے فنڈ ریزنگ کی، جس کی ساری آڈٹ رپورٹس ہیں، جس کی ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہم نے ان کو الیکشن کمیشن کو دی ہے، اس پارٹی کے اوپر سارا نزلہ گر رہا ہے. اور میں بار بار کہتا جا رہا ہوں کہ ہم 4-5 سال سے کہہ رہے ہیں، بلکہ عدالت بھی کہے ان کو بیٹھی ہے کہ ان پارٹیز کی اکٹھی، اگر آپ نے آڈٹ کرنا ہے فنڈ ریزنگ تو اکٹھی کریں. میں صرف اس لیے کہہ رہا تھا، میں کیوں چاہتا ہوں کہ اکٹھی ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے ہم نے کیسا پیسہ اکٹھا کیا ہے.
مجھے پتا ہے کہ ہم نے ایک ایک کیونکہ لوگوں نے ہمیں پیسے دیے ہوئے تھے, ہم نے اپنی ساری آڈٹ رپورٹس پوری ہماری